بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی کی 8 ایسی باتیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 1، عام طور پر یہ پروپیگنڈا ہے کہ مولانا مودودی نے دینی تعلیم خود اپنے مطالعے سے حاصل کی، جبکہ حقیقت یہ ہے ان کا علم درس حدیث، جو کہ عالم بننے کے سلسلے کی اہم کڑی ہے، ماضی کے بڑے بڑے اماموں سے ملتا جلتا ہے، یعنی علم کی تلاش میں کسی صاحب علم کی صحبت اختیار کرنا۔ لہٰذا انہوں نے ایک ایسے عالم دین سے علم درس حدیث کا سبق لیا جو اس وقت پورے ہندوستان میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے، اور وہ کون تھے؟ مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی۔ مولانا عبدالسلام نیازی صرف چند لوگوں کو ہی اپنا طالب علم بناتے تھے، کیونکہ ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ جو بھی ان سے علم حدیث حاصل کرے گا اسے مسجد میں تہجد کے وقت آنا ہوگا، پھر وہ نماز فجر تک عبادت میں مشغول رہے گا اور نماز فجر کے بعد حدیث کا درس لے گا۔ چنانچہ مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ بہت بڑے صوفی عالم تھے، اس لیے جب بھی نئے طالب علم بناتے تھے دنیا کی رنگ رنگیوں سے دور رہنے والے طالب علموں کو ڈھونڈتے یا ان کو اس کا عادی بناتے۔ لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ کل دہلی کی کالی مسجد کے باہر جو شخص نماز تہجد کے وقت آئے گا وہی ان کا طالب علم بنے گا۔ دوسرے دن بروز جمعہ فجر سے 5 گھنٹے قبل کسی لڑکے نے مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مولانا نے دروازہ کھولا۔ وہاں کوئی اور نہیں، سید ابو اعلیٰ مودودی نام سے ایک لڑکا کھڑا تھا، جو پھر مسلسل 6 ماہ تک ایسے ہی روز مدرسے آتا رہا تو پھر درس حدیث مکمل کیا۔ سوچئے اتنے بڑے عالم دین سے اتنی محنت کر کے درس حدیث لینے والے کا پھر کیسا علم ہوگا۔ اس کے علاوہ مولانا مودودی نے مولانا اشفاق کاندھوی رحمۃ اللہ سے بھی حدیث کی تعلیم لی۔ نمبر 2، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کی شادی دہلی کے ایک بہت بڑے خاندان میں ہوئی تھی، اور ان کی سالی پاکستان کے سابق صدر اور تحریک استقلال کے بانی اور بعد میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے ایئر مارشل اصغر کی بیوی تھی۔ نمبر 3، پاکستان میں جب قادیانی غیر مسلم قرار نہیں دیے گئے تھے، اس وقت قادیانی مسئلہ سمجھنا عام مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ اس موقع پر عام لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے مولانا مودودی نے قادیانی مسئلہ لکھا، جس کے جرم میں ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ عام طور پر پھانسی کی سزا پانے والے رحم کی اپیل صدر پاکستان سے کر سکتے ہیں، اور ایسا ہمیشہ سے ہی ہوا ہے، مگر مولانا مودودی کے معاملے میں تو حکومت پاکستان نے خود چاہا کہ وہ صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کریں۔ لہٰذا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت رحم کی اپیل نہ کرنے والا مولانا مودودی پاکستان کی تاریخ کے پہلے شخص تھے۔ انہوں نے اپیل نہ کر کے یہ کہہ کر مسترد کر دیا، مجھ ناچیز کو مسئلہ ختم نبوت کے معاملے میں پھانسی دی جا رہی ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے، میں کیوں رحم کی اپیل کر کے اپنی زندگی کو شرمسار کروں۔ بعد میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا زبردست احتجاج پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان برسرپا احتجاج تھے، اور یہ احتجاج پھر مولانا کی رہائی کا سبب بنا۔ یوں بغیر رحم کی رحم اور عدالتی کارروائی کے مولانا رہا ہو گئے۔ نمبر 4، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں زندگی کا بڑا حصہ گزارنے کے باوجود پنجابی زبان نہیں بول سکتے تھے، اور وہ اپنے گھر، دوست، احباب اور ارکان جماعت سے حیدرآباد، دکن اور دہلی کی ملی جلی اردو زبان میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کوشش سے دنیا کی کئی زبانیں سیکھ رکھی تھیں، جس میں عربی، فارسی،
انگریزی، فرانسیسی، بہت اہم زبانیں بھی شامل ہیں۔ نمبر 5، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینہ یونیورسٹی، جس کے عالم پورے دنیا میں مشہور ہیں، جو کہ علم دین کا ایک معتبر ادارہ ہے، کہ مولانا مودودی اس کے بانیوں میں سے ہیں۔ آپ کو اس کے سربراہ بننے کی بھی درخواست کی گئی تھی، جو آپ نے منظور نہ کی۔ بہرحال پاکستان کے کئی عالم دین، جس میں ہر مسلک کے لوگ شامل ہیں، صرف مولانا مودودی کے پاس صرف ایک سفارشی خط لکھوانے آتے تھے کہ ان کو سعودی عرب کے مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، اور مولانا سب کی یہ خواہش پوری کرتے۔ اس طرح پاکستان کے کئی عالم صرف مدینہ یونیورسٹی میں اس لیے داخلہ لے پائے کہ ان کی سفارش مولانا مودودی نے کی۔ نمبر 7، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے مولانا مودودی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک امیر اور بزرگ مولانا عبدالوہاب کے پنجاب یونیورسٹی میں اسلامیت کے استاد تھے۔ نمبر 8، یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے جب تبلیغی جماعت نئی وجود میں آئی تھی تو یہ صرف 100 روز تک محدود تھی، اور مولانا مودودی نے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس خان دہلوی کے ساتھ مل کر میوہ شاہ ہندوستان میں 100 روزہ لگایا تھا۔ اس کے بعد ہی مولانا مودودی نے اس تبلیغی کام پر ایک جامع تحریر لکھی، جسے تبلیغی جماعت کا پہلا مکمل تعارف مانا گیا۔